الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ایک شرعی مسئلے کو بیان فرمایا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں آدمی جب مسجد میں اعتکاف کرتا تو مسجد میں چونکہ بیت الخلاء وغیرہ نہیں ہوا کرتی، اس لیے آدمی اپنی قضائے حاجت کے لیے اور استنجا کے لیے گھر جایا کرتا۔ تو آدمی جب اپنے گھر جاتا، استنجا کرتا یا قضائے حاجت کرتا، مگر ساتھ ساتھ میں آدمی اپنی بیوی سے بھی مل لیتا۔ تو قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ اور اس آیت شریفہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس سے منع کیا کہ تم اعتکاف کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع مت کرو، اپنی بیوی سے مت ملو۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اعتکاف کا بیان ہے۔ اعتکاف آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یوں تو پورے رمضان کا بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اول عشرے کا بھی اعتکاف کیا، ثانی عشرے کا بھی اعتکاف کیا اور آخری عشرے کا بھی اعتکاف کیا، مگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مداومت کے ساتھ اور دائمی طور پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آخر عشرے کا اعتکاف کیا، رمضان کے آخر 10 دنوں کا اعتکاف کیا۔ اور یہ اعتکاف جمہور علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ کفایہ ہے کہ اگر محلے میں سے ایک بھی آدمی نہیں بیٹھے تو پورے محلے والے گناہگار ہوتے ہیں۔ تو رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس پر مواظبت رہی ہے، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک سال کسی عذر کی وجہ سے اس کو ترک فرمایا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی شوال میں قضا فرمائی۔ رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے شوال، اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی قضا فرمائی۔ تو اس سے رمضان کے آخر عشرے کے اعتکاف کی اہمیت ملتی ہے کہ وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ حالانکہ سنتوں کی قضا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی قضا فرمائی۔ تو رمضان کا آخر عشرے کا اعتکاف کرنا یہ سنت ہے۔ ابھی چونکہ اعتکاف کے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے، اس لیے تاکہ ہم ترتیب بنا لیں، تاکہ ہم پہلے سے اپنے کام کی ترتیب بنا لیں اور اخیر عشرے کے آنے سے پہلے ہم اپنے کام کی ترتیب بنا لیں تاکہ ہمارے لیے اعتکاف میں بیٹھنا آسان ہو۔ اعتکاف کہتے ہیں کہ آدمی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کا مقصد علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آدمی اپنے دل اور روح کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کر لے، تمام مشاغلوں سے ہٹ کر صرف ایک مشغلہ بنا لے، اپنی روح اور دل کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ لے اور تمام مشغلوں سے پاک ہو جائے۔ یہ اعتکاف کا مقصد علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ اور اعتکاف اس کی فضیلت اتنی اہمیت ہے کہ آدمی بہت سارے کام نہیں کرتا مگر آدمی کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ جب آدمی مسجد میں رہے گا، چہار دیواری کے اندر رہے گا تو آدمی گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ آدمی گناہوں سے محفوظ ہو جائے۔ اور دوسرا ہے کہ اس کے نیک اعمال میں زیادتی ہو جاتی ہے کہ آدمی بہت سارے کام اعتکاف کی وجہ سے انجام نہیں دے سکتا مگر اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ مثلا جنازے کی نماز آدمی اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا تو اس کا ثواب ملے گا۔ مریض کی عیادت نہیں کر سکتا تو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ اعتکاف میں بیٹھنے کے 2 زبردست فائدے ہیں کہ ایک تو نیک اعمال میں زیادتی ہو جاتی ہے
اور دوسرا آدمی گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے ہی اپنے کاموں کی ترتیب بنا لیں اور اخیر عشرے کا سب نیت کرو اور ارادہ کرو کہ انشاءاللہ سب کو آخر عشرے کا اعتکاف کرنا ہے۔ اور یہ تو مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے تو بڑی آسانی ہے کہ عورتوں نے اگر اپنے لیے نماز پڑھنے کی کوئی جگہ متعین کر رکھی ہے تو اسی جگہ اعتکاف کرے، اور اگر اس نے کوئی جگہ متعین نہیں کر رکھی ہے تو پھر وہ کوئی جگہ متعین کر لے اور اس میں بیٹھ جائے، اب اپنے گھر کا کام بھی کرتی رہے، یا خادمائیں ہیں یا اپنی لڑکیاں ہیں ان سے کام بھی لیتی رہے اور اپنے اعتکاف بھی ہوتا رہے گا۔ تو عورتوں کے لیے تو بڑی آسانی ہے، تو ہم اپنی عورتوں کو بھی جا کر سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے، آپ کے لیے آسانی ہے۔ اگر مرد نہیں بیٹھ سکتا تو کم سے کم اپنی عورت کو تو بٹھائے۔ تو ہمیں ابھی سے اس کی ترتیب بنانی ہے۔ پھر اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف ہوتا ہے واجب۔ اعتکاف واجب کہتے ہیں کہ آدمی اپنے اوپر نظر مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، یا کسی کام پر موقوف نہیں بلکہ یوں ہی کہے کہ میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یا میرے اوپر اتنے دنوں کا اعتکاف ذمہ ہے۔ یہ اعتکاف واجب ہے جس کا کرنا ضروری ہے۔ اور اعتکاف ہوتا ہے دوسرا اعتکاف سنت۔ سنت یہی آخر عشرے کا، رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر مواظبت فرمائی اور پوری زندگی آخر عشرے کا اعتکاف کیا۔ تیسرا اعتکاف نفلی ہے۔ اعتکاف نفلی کی کوئی حد متعین نہیں ہے، نہ کوئی مقدار متعین نہیں ہے، نہ کوئی ایام متعین ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے، حضرت شیخ رحمہ اللہ نے فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے کہ آدمی جب مسجد کے اندر داخل ہو تو مسجد میں جب اپنا دائیں قدم رکھے، دعا پڑھے، تو دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ آدمی اعتکاف کی نیت کر لے۔ نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، کہ میں جب تک مسجد میں رہتا ہوں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ تو آدمی نیت کر لے کہ میں جب تک مسجد میں رہوں تو اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ تو آدمی جب تک مسجد میں رہے گا اور جتنے اعمال کرے گا، نوافل پڑھے گا، فرائض پڑھے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، یہ بھی جو بھی نیک اعمال کرے گا اس کا ثواب تو اس کو ملتا ہی رہے گا، مگر اعتکاف کا ثواب اس کو الگ سے ملے گا۔ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ اس لیے حضرت شیخ رحمہ اللہ نے اپنے والد صاحب کا معمول نقل کیا کہ والد صاحب کا معمول یہ تھا، یعنی مولانا یحییٰ صاحب کا معمول یہ تھا کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے تو دائیں قدم رکھتے، پھر دعا پڑھتے، اور دعا پڑھنے کے بعد پھر اعتکاف کی نیت فرماتے۔ کبھی کبھی اعلانیہ طور پر ہی پڑھتے اس کو، تاکہ جو مریدین ہوتے ہیں ان کو بھی نصیحت ملے، وہ بھی اس پر عمل کریں۔ تو یہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک واجب، ایک سنت اور ایک نفل۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے یہ اپنے ترتیب بنا لیں اور ہر آدمی ارادہ کرے کہ ہمیں اعتکاف کرنا ہے۔ اگر خود آدمی نہیں بیٹھ سکتا تو کم سے کم اپنے گھروں میں سے کسی ایک کو بٹھا دے، اپنے عورتوں میں سے کسی کو بٹھا دے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔